السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل فہد میڈیکل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے کہ فوڈ پوائزننگ کیا ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے تو وہ کون سی میڈیسنز استعمال کر کے اپنا اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات کون سی میڈیسن اور کون سی احتیاطیں جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور WHO کی طرف سے فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے کون سی پریونشنز ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سب شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آخر سے لے کر اینڈ تک دیکھیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بات کرتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ ہوتا کیا ہے۔ فوڈ پوائزننگ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں بیکٹیریا، پیراسائٹس، کیمیکلز اور اس کے علاوہ وائرسز کی وجہ سے کچھ ایسے کھانے جو ہم کھا لیتے ہیں یا پھر کنٹامینیٹڈ واٹر کا استعمال کر لیتے ہیں جس میں پیراسائٹس، کیمیکلز، بیکٹیریا یا پھر کوئی اور ایسے ٹاکسنز وغیرہ ہوتے ہیں جن کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، وہ تمام جراثیم جب ہمارے اندر کھانے کے ذریعے سے یا پینے کے ذریعے سے اندر چلے جاتے ہیں تو ہم فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فوڈ پوائزننگ سے بچنے کے لیے ہم نے کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 پر جب بھی ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے ہینڈ جو ہے اچھے طریقے سے واش کرنے ہوتے ہیں، سوپ کے ساتھ کریں یا ہینڈ واش کے ساتھ کریں، لیکن ہاتھوں پر کوئی کسی قسم کے جراثیم نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے کھانوں کا استعمال کریں جو بالکل تازہ پکے ہوں۔ ایسے کھانوں کا استعمال بالکل نہ کریں جو کافی دیر سے یا کافی گھنٹوں سے پڑا ہو اور اس کے اوپر مکھیاں یا پھر کوئی اور پیراسائٹس وغیرہ کے جراثیم موجود ہوں، تو ایسے کھانوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہوتی ہے۔ اور جو پانی آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، پانی آپ کا صاف ہونا چاہیے، کیونکہ پینے کا پانی ہمیشہ صاف ہی پینا چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ کیمیکلز یا پھر پیراسائٹس یا پھر بیکٹیریا ہو سکتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ فلٹر شدہ پانی پی سکتے ہیں تو استعمال کریں، ورنہ آپ صاف پانی کا استعمال کریں۔ آفٹر ٹیکنگ باتھ، جب آپ واش روم سے فری ہو جائیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں، سوپ کا استعمال کریں اور اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ کھانے کو اچھے طریقے سے پکائیں تاکہ آپ کی جو سبزی ہے یا پھر کوئی گوشت وغیرہ ہے اس میں جو جراثیم ہے وہ اچھے طریقے سے کل ہو جائے۔ تمام سبزیاں اور فروٹس وغیرہ کا استعمال کرنے سے پہلے ان کو اچھے طریقے سے صاف پانی کے ساتھ دھوئیں تاکہ ان کے اوپر جو جراثیم ہے وہ ختم ہو سکے۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو آپ نے اپنی لائف میں کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی صفائی کے ساتھ منسلک ہیں کہ آپ کی ہائیجین جتنی اچھی ہوگی آپ فوڈ پوائزننگ سے اتنا ہی بچ سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے تو اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ فوڈ پوائزننگ جیسی ڈیزیز میں مبتلا ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کا دل خراب ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، وومٹنگ کا آنا سٹارٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ڈائریا ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اسٹامک میں پین ہو سکتا ہے، اور اس کی علامتوں میں یہ بھی علامت آتی ہے کہ پیشنٹ کے سر میں بہت شدید درد ہو سکتا ہے، اس کو فیور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کا جو سٹول ہوتا ہے وہ بھی ڈارک کلر میں آ سکتا ہے، یعنی کہ ایسے لگے گا کہ جیسے بلڈ آ رہا ہے، بلڈی کلر میں آ جائے گا، اور بعض اوقات پیشنٹ کو بلڈ آنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کو باڈی میں بہت زیادہ پین فیل ہوتا ہے، کمزوری فیل ہوتی ہے، اس کو چکر آ سکتے ہیں، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ سکتا ہے۔ یہ تمام علامات جو ہیں یہ فوڈ پوائزننگ کی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ کے لیے ٹریٹمنٹ ڈاکٹر حضرات کون سا ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ آپ نے از خود استعمال نہیں کرنا ہوتا، یہ میں آپ کے لیے صرف اور صرف معلومات اور نالج کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ڈاکٹر حضرات کون سی میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی فوڈ پوائزننگ جیسے مسئلے میں مبتلا ہو جائیں تو فوراً اپنے قریبی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کیپسول اومیگا کی۔ کیپسول اومیگا جو کہ آپ نے 20 mg کا کیپسول لینا ہوتا ہے، اس کیپسول کا آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، ایک کیپسول خالی پیٹ لینا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ٹیبلٹ میٹروزین کی۔ ٹیبلٹ میٹروزین جس کا فارمولا میٹرونیڈازول ہوتا ہے، یہ 400 mg کی ٹیبلٹ ہوتی ہے۔ اس ٹیبلٹ کے استعمال آپ نے صبح دوپہر شام ایک گولی کا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈائریا کو روکنا ہوتا ہے، موشن کو روکنا ہوتا ہے، تو اس کا استعمال بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ کو بہت زیادہ وومٹنگ ہے تو آپ موٹیلیم ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹیبلٹ کا استعمال بھی آپ نے صبح شام ایک گولی کا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو پیٹ میں شدید درد ہے اور موشن بہت زیادہ ہے تو ٹیبلٹ اینٹی بائیوٹک بھی آپ کو ساتھ لینا بے حد ضروری ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کیپسول سیفکزائم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کیپسول کا استعمال آپ نے پر ڈے ایک کیپسول ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ٹیبلٹ نوسپا فورٹ لینی ہوتی ہے۔ نوسپا فورٹ ٹیبلٹ جس کا فارمولا ڈروٹاورائن ہوتا ہے۔ اس ٹیبلٹ کے پیٹ درد میں نہایت ہی اچھے رزلٹ ہیں، تو اس ٹیبلٹ کا بھی آپ صبح شام
एक एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है मोशन की वजह से, तो साथ में आपने नमकोल का इस्तेमाल करना होता है, यानी ORS का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप IV ट्रीटमेंट से बच सकें, आपको कोई भी किसी किस्म का इन्फ्यूजन ना लग सके। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो आपको ड्रिप्स की सूरत में आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल होता है उसको पूरा करने के लिए ड्रिप्स लगाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।